Islam. I love 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 Islam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، جس کا نام ہے آئی لو اسلام۔ اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم بہت سارے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی یونیک اور بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، جس کا نام ہے تبرکات۔ کیا نام ہے بچوں اس کا؟ تبرکات۔ ہاں، آج اسی ٹاپک کے اندر ہم بہت ساری گفتگو سنیں گے کہ تبرکات کہتے کسے ہیں، تبرکات ہوتے کیا ہیں، ان تبرکات کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے۔ کتنی بار پڑھے؟ 50 بار۔ فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھتا ہوگا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو صرف کتنی بار؟ 50 بار۔ کتنی بار؟ 50۔ جو 50 بار درود پاک پڑھے گا تو اسے یہ انعام ملے گا کہ کل قیامت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہاتھ ملائیں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے تبرکات۔ کیا نام ہے اس کا؟ تبرکات۔ اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ تبرکات ہوتے کیا ہیں؟ تبرکات ہوتے کیا ہیں؟ تو پیارے بچوں، تبرکات کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو انبیاء کرام بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، وہ انبیاء کرام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان انبیاء کرام کی چیزیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں، اور جو آپ کے صحابہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور جتنے صحابہ کرام تھے، اور اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جیسا کہ کون؟ ہمارے نبی، اللہ کے ولی اللہ۔ ہاں، جو ہمارے نبی ہیں وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جو اللہ پاک کے انبیاء تشریف لے کر آئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، تو ان کی جو چیزیں تھیں، جیسا کہ ان کا امامہ شریف، ان کا پیالہ شریف، ان کے کپڑے شریف، تو جو ان کی چیزیں استعمال میں تھی نا، تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے تبرکات۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی اب لوگوں کو؟ جیسا کہ مثال کے طور پر بعض جگہ محفل میلاد ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، تو وہاں یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ محفل کے اندر وہاں پر منہ مبارک کی زیارت بھی کروائی جائے گی۔ تو منہ مبارک جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ تبرک ہیں۔ یہ بھی کیا ہیں؟ تبرک ہیں۔ منہ مبارک کیسے کہتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، ان کا سوال تو بہت اچھا ہے۔ کیا سوال کیا انہوں نے؟ ہاں، کہ منہ مبارک کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، جو منہ مبارک ہیں، منہ مبارک کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک بال شریف تھے نا، آپ کے مبارک بال شریف ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے منہ مبارک۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ منہ مبارک۔ تو محفلوں کے اندر، نعت خوانیوں کے اندر بعض جگہوں پر منہ مبارک کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا فضل بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ منہ مبارک ہم تو کیسے پوچھے؟ ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک بال شریف ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟
منہ مبارک، یہ ہم تک کیسے پہنچے؟ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں نا، یہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ سے بھی محبت کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کا بہت ادب بھی کرتے تھے، اور جو چیزیں آپ سے ریلیٹڈ تھیں، جیسا کہ آپ کا امامہ شریف، آپ کے کپڑے شریف، آپ کا گھر شریف، آپ جس برتن میں کھانا کھاتے تھے وہ، اس کے علاوہ جو آپ کے مبارک بال شریف تھے نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا بھی بہت ادب کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ بال شریف کہیں سے آ جاتے تھے تو وہ ان کو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اپنے پاس رکھتے تھے، اور پھر وہ جب ان کے بعد جو دوسرے لوگ آئے، دوسرے مسلمان آئے، تو وہ بال شریف ان صحابہ کے پاس سے ان تک پہنچ گئے، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان کا ادب کیا، ان کی تعظیم کی، ان کی رسپیکٹ کی، اور یوں ہوتے 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 یہ بال شریف ہم تک بھی یہاں تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے نا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک تھے، بال شریف تھے، ان کو اپنے پاس بھی رکھتے تھے اور ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے تھے۔ فضیل بھائی، تبرکات کی کیا برکتیں ہوتی ہے؟ ہاں، یہ سوال بھی بہت اچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تبرکات ہوتے کیا ہیں، اور یہ تبرکات، منہ مبارک اور یہ چیزیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں؟ اب یہ سوال بھی اچھا ہے کہ تبرکات کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تبرکات کی نا بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمیں اگر بخار ہو جائے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، تو ہمیں کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ان میڈیسن کے اندر، ان انجیکشن کے اندر کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے، تو ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ جو تبرکات ہوتے ہیں نا، انبیاء کرام کی چیزیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کی چیزیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے منہ مبارک، آپ کا جبہ شریف، آپ کا امامہ شریف، آپ کا جو بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص وہاں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ان تبرکات کی برکت کیا ہوتی ہے کہ وہاں دعا کی جائے تو پوری ہو جاتی ہے دعا۔ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان تبرکات میں اگر کسی کو منہ مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ کسی پانی میں گھول کر، پانی میں ملا کر، اس کا پانی تبرک والا بنا کر اگر کسی بیمار کو پلایا جائے تو اس بیمار کو بھی شفا عطا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور فضیلت بھی ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کہ جو تبرکات ہوتے ہیں، جہاں پر یہ تبرکات ہوتے ہیں، جس گھر میں یہ تبرکات ہوتے ہیں، وہاں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بھی اس کی برکت ہوتی ہے۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس یہ تبرک ہو نا، تو اس سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، یہ ہیں تبرکات کی برکتیں۔ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے؟ امامہ شریف، نہیں، فائدے کیا ہوتے ہیں اس کے؟ دعائیں دعائیں قبول ہو جاتی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بیمار کی شفا آ جاتی ایک ایک کر کے جی آپ بتائیں پہلے، بیمار کی شفا آ جاتی ہے۔ آپ بتائیں کیا برکت ہوتی ہے اس کی؟ دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ بتائیں، جہاں پر تبرک ہو تو وہاں پر اللہ کی کیا اترتی ہے؟ رحمتیں اترتی ہیں۔ کیا اترتی ہیں وہاں پر؟ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بھی بہت سارے تبرکات تھے، اور وہ بھی ان تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے خادم النبی۔ کیا لقب ہے ان کا؟ خادم النبی۔ یعنی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 10 سال تھی نا، تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور پھر یہ 10 سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور 10 سال آپ کی خدمت کی۔ تو پیارے بچوں، ان کے پاس بھی نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ یعنی بال شریف تھا۔ تو یہ جب ان کا انتقال ہوا نا، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ جو مبارک بال ہے وہ میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ کہاں رکھ دینا؟ میری زبان کے نیچے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی برکتیں ملتی ہیں
اور اگر یہ تبرکات قبر میں چلے جائیں تو وہاں بھی برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی پیارے بچوں ایک صحابیاں ہیں جن کا نام ہے حضرت اسما۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسماء۔ اور پیارے بچوں یہ جو صحابیاں ہیں یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی یعنی ان کی بیٹی ہیں۔ کون ہے ان کی؟ بیٹی شہزادی۔ اچھا، ان کے پاس نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک جبہ تھا، اور یہ کیا کرتی تھیں کہ یہ جو دیگر لوگ ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، یہ ان کے گھر پہ آتے تھے اور یہ اس مبارک جبے کی زیارت کروایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خود کہتی ہیں کہ جب کوئی وہاں پر بیمار ہو جاتا تھا تو یہ کیا کرتی تھیں، اس جبے کو ایک پانی میں ڈالتی تھی، اور وہ جو مبارک پانی ہوتا تھا وہ بیماروں کو پلاتی تھیں تو بیمار شفا پا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں دیکھا تبرک کتنی برکت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ فضیل بھائی کیا قرآن پاک میں بھی تبرکات کا ذکر ہے؟ جی، اچھا سوال ہے ان کا بھی۔ کیا سوال ہے ان کا؟ کہ قرآن پاک میں بھی تبرکات کا ذکر ہے۔ تو پیارے بچوں میں آپ کو دو باتیں بیان کرتا ہوں، یعنی دو ایسی چیزیں جو تبرک والی ہیں اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایک ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پیارے بچوں ان کی ایک قمیص تھی۔ کیا تھی ان کی ایک؟ قمیص۔ وہ بھی بڑی برکت والی تھی۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کے جو والد صاحب تھے نا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں اور کس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے جو کہ اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کے والد صاحب کی آنکھیں چلی گئی ہیں تو انہوں نے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو اپنی قمیص دی۔ قرآن کی آیت ہے، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ فرمایا میری یہ قمیص لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، لگا دو، اور فرمایا کہ یأتی بصیرا، یعنی ان کی جو نظریں ہوں گی، جو ان کی بینائی ہے، جو آنکھوں کی روشنی ہے، وہ واپسی آ جائے گی۔ تو پیارے بچوں پھر جو لوگ تھے جو قمیص لے کے گئے وہ لے کے گئے، اور ان کی جو والد صاحب تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھوں پر ان کی قمیص لگائی۔ تو جیسے ہی وہ قمیص لگائی تو اللہ پاک نے آپ کی آنکھیں دوبارہ روشن فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیارے بچوں وہ جو قمیص تھی نا، جو علماء ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ کن کی تھی یہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص بعد میں لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے تبرک کے طور پر اس کو رکھا، پھر ان کے بعد کے لوگوں کے پاس آئی، اور پھر یہ قمیص ہوتے ہوتے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی، اور پھر جب ان کے والد کی نگاہ چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ قمیص بھجوائی، اور جب وہ آنکھوں سے لگائی گئی تو آپ کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ روشن ہو گئی واپس۔ دوسری چیز یہ تو ہو گئی ایک چیز جس کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن پاک میں۔ اور پیارے بچوں دوسری چیز جو بہت ہی برکت والی ہے وہ ہے مقام ابراہیم۔ وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ پیارے بچوں یہ جنت کا پتھر ہے جو دنیا میں آیا، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کیا کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر، یعنی خانہ کعبہ کو بنایا۔ اور جب آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو پیارے بچوں اور کس مدنی کے ناظرین، جب آپ کھڑے ہوئے جیسے ہی آپ نے پاؤں رکھا تو وہ پتھر بالکل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ کسی طرح نرم ہو گیا؟ پتھر تو سخت ہوتا نا، اگر پتھر پاؤں رکھا جائے تو پاؤں اندر تو نہیں جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی شان تھی، معجزہ تھا کہ آپ نے پتھر پہ پاؤں رکھا، وہ پتھر نرم ہو گیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پتھر پر اللہ کے نبی کے پاؤں کے نشان آ گئے۔ اور آج بھی وہ پتھر کہاں لگا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ کہاں لگا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ اور اللہ نے اس کو ایسی برکتیں عطا فرمائی
کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں کہ یہاں پر اس جگہ کو نماز پڑھنے کا مصلی بنا لو. کیا کر لو یہاں پر؟ یعنی یہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اس کی برکتیں ملیں گی. تو وہ جو برکتیں مل رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے مل رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کی برکت سے. کس کی وجہ سے مل رہی ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو تبرک والی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق اللہ کے انبیاء کرام سے ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء کرام سے ہوتا ہے، صحابہ کرام سے ہوتا ہے، تو پیارے بچوں ان میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان کی برکتیں عطا فرمائیں اور ہم بھی دنیا و آخرت میں انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا اور نیک لوگوں کا خوب خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اچھا پیارے بچوں، جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جبہ شریف تھا، ان کے علاوہ بھی اور صحابہ کے پاس بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے. کیا تھے ان کے پاس؟ جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی کون ہیں؟ صحابی ہیں. کون ہیں یہ بھی؟ صحابی. اور آپ بھی کون ہیں؟ جنتی ہیں. آپ بھی کون ہیں؟ جنتی. ان کے پاس بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے بچوں ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خالد بن ولید. کیا نام ہے ان کا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. کیا کہتے ہیں صحابی کے ساتھ؟ رضی اللہ عنہ. تو پیارے بچوں ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ نا بہت بڑے بہادر تھے. یہ کون تھے؟ بہت بڑے بہادر. اور یہ بڑی بڑی جنگیں لڑتے تھے. ایک بار نا یہ جنگ لڑ رہے تھے، دشمن سامنے تھے اور وہ دشمن بھی بہت طاقت والے تھے. اچھا اب جنگ ہو رہی ہے. ایک دم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی نہ گر گئی. کیا ہوگا؟ ٹوپی. اب جنگ ہو رہی ہے، سامنے دشمن ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹوپی کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس ٹوپی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی اور آخر کا وہ ٹوپی دوبارہ حاصل کر لی. تو اب جو وہاں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ٹوپی کے لیے اتنی محنت کی، اتنی مشقت اٹھائی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عام ٹوپی نہیں ہے. فرمایا کہ میری اس ٹوپی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، آپ کے مبارک بال شریف ہیں. تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں یہ ٹوپی چھوڑ دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بالوں کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے، اپنی جان کی فکر نہیں کی، بلکہ دوبارہ وہ کیا ہوگا؟ جنگ میں چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ ٹوپی کو حاصل کر لیا. یعنی ہمارے صحابہ کرام جو تھے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چیزوں کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت سنبھال کے رکھتے تھے. بلکہ کیا کرتے تھے؟ بہت سنبھالتے رہتے تھے. فضل بھائی میرے یہ سوال ہے، کیا صحابہ کرام بھی تبرکات کی زیارت کراتے تھے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے منہ مبارک کی زیارتیں ہوتی ہیں، امام شریف کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں محفلوں کے اندر، میلاد کے اندر، تو کیا صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے؟ تو پیارے بچوں جی ہاں، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی، آپ کی چیزوں کی زیارتیں کرواتے تھے. جیسا کہ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو پیارے بچوں ان کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چیزیں تھیں اور یہ لوگوں کو، جو لوگ ان کے گھر پہ آتے تھے، ان کو ان مقدس چیزوں کی زیارتیں کرواتی تھیں. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ تبرکات کی زیارت کروانا، ان کو دکھانا، ان سے برکتیں حاصل کرنا، وہاں دعائیں کرنا، بیماروں کو پانی میں گھول کر پلانا، یہ کن کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے. کن کا طریقہ ہے یہ؟ اللہ پاک ہمیں بھی ان تبرکات کی برکتیں عطا فرمائیں. تو پیارے بچوں نیت کر لیں کہ جہاں جہاں تبرکات کی زیارتیں کروائی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم بھی وہاں تبرکات کی زیارت کرنے جائیں گے انشاءاللہ.
تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے بہت ہی پیارے ٹاپک پر گفتگو کی جس کا نام تھا تبرکات۔ اللہ پاک ہمیں بھی تبرکات کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا